خود شناسی، مقصدیت سے جڑیے، بیان مقصد لکھیے۔ انشے ورکشاپ، چھٹا انشا، شارق علی۔ اور ہوتا یوں ہے کہ خود آگاہی ہی ہمیں وہ ہمت فراہم کرتی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو کامیابی سے ادا کر سکنے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں جب اس انشے ورکشاپ کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں تو میرا مقصد آپ کو خود شناسی سے متعارف کرنا ہے۔ یہ صرف جھنجھوڑنے کی کوشش ہے، جاگنا تو خود آپ کو ہے۔ جھنجھوڑنے کا عمل وقتی طور پر ناگوار بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک خوشگوار دن گزارنے کا بھرپور آغاز بھی۔ سبھی لوگوں کی طرح میں اپنی زندگی میں مایوسیوں اور ناکامیوں سے دوچار ہوا ہوں، اور حقائق نے مجھے جھنجھوڑا بھی ہے، اور اس جھنجھوڑنے کے عمل نے مجھے اپنے منفی طرز فکر کی طرف متوجہ کیا۔ پھر اس منفی طرز فکر کا دیانتدارانہ تجزیہ میری مدد کو آگے بڑھا ہے، اور ایک بھرپور اور پرمسرت زندگی بسر کرنے کے امکان کا تعارف ثابت ہوا ہے۔ عین اس لمحے جب اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ منفی طرز فکر سے جنم لینے والی ایک مشکل ایک اور بڑی مشکل کو جنم دے، قدرت ہم سے اس جھنجھوڑنے کے عمل کے ذریعے سے مخاطب ہوتی ہے۔ اور نہ جانے کیوں یہ فیاضی اس موقع پر ہوتی ہے کہ جب ہم مسائل اور مصائب میں گھرے ہوئے ہوں اور مایوسی کی دلدل کے قریب پہنچ چکے ہوں۔ میں آج اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ انسان کی ترقی اور تنزلی، کامیابی اور ناکامی، مسرت اور مایوسی اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کے طرز فکر سے جنم لیتی ہے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم کیا کچھ کر سکنے کے قابل ہیں، اور یہ سوچیں اور یہ طرز فکر ہمارے عمل کی سمت کو متعین کرتا ہے، ہمارے رویے کو تشکیل دیتا ہے، اور ہم اس رویے کے نتیجے میں اپنی زندگی میں ایسی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں، ایسے حالات کو تشکیل دیتے ہیں کہ جو ہماری کامیابی اور ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اس کڑوے سچ کو نگلنے میں مشکل محسوس کریں گے کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں اس کی ساری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ میں اپنے طالب علموں سے گفتگو کے دوران اس بات کو ذہن نشین کرانے میں خاصی مخالفت کا سامنا کرتا ہوں، اور لوگوں کے لیے اس سچ کو قابل قبول بنانا خاصا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم انسانوں کے لیے اس سے بڑا کوئی چیلنج نہیں کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری کو بلا حجت و تعویل مکمل طور پر اپنا سکیں۔ ذمہ داری صرف اس بات کی نہیں کہ ہم کیا ہیں، بلکہ اس بات کی بھی کہ ہم کیا کچھ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کسی بھی شخص کے لیے اگر وہ مکمل طور پر آزاد ہونا چاہے اور آج کی اس تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں محو پرواز ہونا چاہے، کامیابی اور سرخوشی کے ساتھ، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری کو مکمل طور پر قبول کریں۔ ہم تیزی سے حقائق کے انکار اور پھر مخالفت کے تکلیف دہ عمل سے آگے بڑھیں اور سچ کے لیے قبولیت اختیار کریں۔ اور یہ وہ نقطۂ آغاز ہے کہ جہاں سے ایک تر و تازہ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ زندگی کے کس موڑ پر ہیں، آپ طالب علم ہیں یا آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا ہے، یا آپ اپنی عملی زندگی کے درمیان میں ہیں، اپنی خاندانی اور گھریلو ذمہ داریوں کے بیچوں بیچ ہیں،
یا ان ذمہ داریوں اور عملی جدوجہد سے فراغت پا کر فرصت آمیز لمحے گزار رہے ہیں؟ آپ اس تر و تازہ سفر کا آغاز آج کے اس لمحے سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو نادانستہ طور پر آپ کا جسم حیاتیاتی نشو و نما کے مستقل عمل کے ذریعے سے اس تر و تازہ سفر کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح آپ اپنے ذہن کو، اپنے طرز فکر کو اس تر و تازہ سفر میں شریک کر سکتے ہیں۔ منفی اور ساکت سوچوں کے بجائے مثبت، پر امید اور نئے طرز فکر کے ساتھ آرزومندی کے ایک نئے سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ سفر کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے قوت ارادی اور محنت درکار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آئیے ہم عملی مشق کا دوسرا قدم اٹھائیں۔ اس کا عنوان ہے اپنی اقدار کو پہچانیے۔ اپنی نوٹ بک میں اپنے لیے اہم اقدار یا ویلیوز کا اندراج ترتیب وار کیجیے۔ مثلاً آپ کی صحت، آپ کا خاندان، آپ کا سرمایہ، آپ کے خواب، گھر، گاڑی، غرض یہ کہ آپ جتنی لمبی فہرست بنانا چاہیں بنا لیں۔ پھر ان سب پر غور و فکر کے بعد صرف 5 اقدار کی فہرست بنائیں جو آپ کے لیے بے حد اہم ہیں۔ آخر میں مزید سوچ و بچار کے بعد صرف ایک ایسی قدر کی نشاندہی کیجیے جو آپ کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس ساری سوچ و بچار کے دوران آپ خود آگاہی کے خاموش سفر سے گزریں گے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔